ابھی ہم نے مکاشفہ 11واں باب پڑھا ہے اور دو باتیں تھیں جن کو ہم نے تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا۔ نمبر 1، اسے ہیکل یا مقدس ماپنے کے لیے کہا گیا، اور کہا گیا کہ جو سین غیر قوموں کو دیا گیا ہے اس کو نہ ناپ، اور وہ 42 مہینے تک اس کو پامال کریں گے۔ ہم نے 42 مہینے کی تفصیل دیکھی کہ یہ کون سے وہ 3.5 سال کا عرصہ ہے جس میں یروشلم غیر قوموں سے پامال ہوتا رہے گا۔ اس کی ہم نے تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھی۔ مخالف مسیح کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ کیسے کیا کیا اس کے نام ہیں، کیسے ایک رولر آنے والا ہے جو پوری دنیا پر حکمران ہوگا، سٹرانگ ہوگا، اور اس کے بارے میں ہم مکاشفہ 13ویں باب میں جب جائیں گے تو ڈیٹیل کے ساتھ اس کو دیکھیں گے۔ پھر ہم نے ابھی دیکھا ہے 2 گواہوں کے بارے میں۔ یہ 2 گواہ بھی اسی دانیل آخری ہفتے کے 3.5 سال کے عرصے میں انہوں نے نبوت کرنی ہے، اور ان کی خدمت موسیٰ اور ایلیا کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ ہم یہ تو دعوے سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ کون لوگ ہوں گے، یا موسیٰ، اور کئی لوگ سوچتے ہیں کہ ہنوک اور ایلیا ہوں گے، کیونکہ وہ 2 مرے نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور بائبل میں لکھا ہے آدمی کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے۔ یہ میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ ایک بار مرنا کا یہ پرنسپل ہے۔ یہ لازر تھا جو ایک بار نہیں مرا بلکہ 2 بار مرا ہے، تو خدا ایکسیپشن بھی کر سکتا ہے۔ جیسے کلیسیا کے لوگ ہوں گے، وہ نہیں مریں گے بلکہ بدل جائیں گے اور زندہ آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ یہ ہنوک اور ایلیا ہی ہوں، یہ کوئی بھی 2 شخص ہوں گے جن میں وہی روح اور قوت ہوگی جو ایلیا اور موسیٰ کے اندر تھی۔ اور ہم نے اس بات پر تھوڑی ڈیٹیل میں غور کیا کہ یوحنا بھی جب آیا تو وہ ایلیا کی روح اور قوت میں آیا، ایلیا نہیں تھا، اور یسوع نے کہا ایلیا تو البتہ آ چکا، اور پھر اس نے کہا ایلیا آئے گا۔ تو ان پر ہم نے ڈیٹیل سے دیکھا کہ خدا نے ان کے ذریعہ سے اپنا جلال ظاہر کیا، اور ان کو مار دیا گیا۔ ان کی لاشیں یروشلم میں پڑی ہوئی تھیں، اور لوگوں نے ان کو دفن بھی نہیں کرنے دیا، اور لوگوں کو دیکھتے ہوئے پوری دنیا سے لوگ دیکھ رہے تھے۔ یہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ لگتا ہے کہ وہ سیٹلائٹ کوریج کی پیشن گوئی موجود ہے کہ ایک جگہ واقعہ ہو رہا ہوگا اور پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہوگی۔ یہ پیشن گوئی بھی یہاں پر مکاشفہ 11 باب میں ہم کو ملتی ہے، اور لوگوں کو دیکھتے دیکھتے خدا نے ان کو زندہ کیا، اور نہ صرف زندہ کیا بلکہ انہیں آسمان پر اٹھا لیا، اور لوگ دیکھ رہے تھے۔ تو پہلے وہ لوگ جو ان کے مرنے پر تحفے بانٹ رہے تھے، شادیاں نے بجا رہے تھے، اب وہ لوگ نہایت ڈر گئے۔ ایک بڑا بھونچال آیا اور 7,000 کے قریب لوگ اس بھونچال کے نتیجہ میں مارے جائے۔ ابھی ہم 12واں چیپٹر شروع کریں گے، 12واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا۔ یہ کیا ہے؟ نشان، بہت بڑا نشان مینز عجیب کام ہے جو معمول سے ہٹ کر ہے۔ اٹ از اے سائن، اور وہ سائن کیا تھا؟ ایک عورت، یعنی ایک عورت نظر آئی، آفتاب کو اوڑھے ہوئے تھی، چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر۔ اب بہت سے اسپیکولیشنز ہیں، لوگوں کے نظریات ہیں، آئیڈیاز ہیں کہ یہ عورت کون ہے جو آفتاب کو اوڑھے ہوئے ہے، چاند اس کے پاؤں کے نیچے ہے، اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، کیا سنا ہے؟ یہ عورت کون ہے؟ who is this lady؟ اگلی آیت کو پڑھیں، ابھی ہم اس پر غور کرتے ہیں۔ لکھا وہ حاملہ تھی اور درد ذہ میں چلاتی تھی اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی۔ پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، یعنی ایک بڑا لال اژدہا، اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، اور اس کے سروں پر 7 تاج، اور اس کی دم نے آسمان کے 3 ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے،
اور وہ اژدہا اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا جو جننے کو تھی، تاکہ جب وہ جنے تو اس کے بچے کو نکل جائے، یعنی وہ بیٹا جنی، یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا، اور اس کا بچہ یکا خدا اور اس کے تخت کے پاس پہنچا دیا گیا۔ اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی، تاکہ وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے۔ یہ عورت کون ہے؟ ہاں جی، اپنا آئیڈیا بتا سکتے ہیں؟ ہاں، مقدسہ مریم بنتی۔ اوکے، پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ مقدسہ مریم ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے۔ بھائی اورنگزیب، آپ کا کیا خیال ہے؟ جہاں زیب، میں اورنگزیب پہ کہنا۔ ہاں، کیسے مقدسہ مریم؟ چونکہ ایک تو بات طے ہے کہ جو لڑکا پیدا ہوا وہ لوہے کے اساس سے قوموں پر حکومت کرے گا، یہ تو خداوند یسوع ہے۔ اب ایک بات یاد رکھنی ہے کہ بائبل کی تشریح بذات خود بائبل کرتی ہے، یعنی جو بائبل کی مطلب ہے اس کی وضاحت آپ نے کرنی ہے تو وہ بائبل مقدس بذات خود اس کی تشریح سب سے بیسٹ کرتی ہے۔ مثلا ہم نے پیچھے دیکھا کہ آسمان بند ہو گیا، وہ آفتیں آئیں، تو بائبل میں پہلے یہ ہو چکا ہے، ہم نے فوراً موسیٰ اور ایلیا کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا۔ تو بائبل اس کی وضاحت کرتی ہے۔ مقدس کو ماپنے کی بات ہے تو یہ حزقیل 48واں باب 49 50 پورا چیپٹر پڑھیں تو وہاں پر بھی ہیکل کو ڈیٹیل کے ساتھ ماپا گیا اور دیکھا آ گیا کہ وہاں پر کیا کیا کچھ ہے۔ اب یہاں پر یہ عورت کون ہے؟ ایک انڈیکیشن یہاں پر دی گئی ہے کہ یہ عورت آفتاب کو اوڑھے ہوئے ہے، چاند اس کے پاؤں کے نیچے ہے اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر ہے۔ یہ مقدسہ مریم کے بارے میں تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ سورج کو اوڑھے ہوئے تھی، چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر تھا۔ کہیں پڑھا؟ کہیں پر بھی نہیں۔ پیدائش کی کتاب میں اگر آپ ایک حوالہ دیکھیں، یہاں پر خدا کا بندہ تھا جس کا نام تھا یوسف، اور یوسف نے ایک خواب دیکھا اور اس نے یہ خواب اپنے بھائیوں کو بھی بتایا، اور اس نے یہ کہا کہ اور اس کے باپ یعقوب نے اس کے خواب کی تعبیر بھی کی، اور اسے وہ کیا خواب دیکھا؟ 37واں باب، پیدائش کی کتاب 37واں باب 9ویں آیت۔ اور اس نے دوسرا خواب دیکھا اور اپنے بھائیوں کو بتایا۔ اس نے کہا دیکھو وہ مجھے ایک اور خواب آیا، دکھائی دیا کہ سورج اور چاند اور 11 ستاروں نے مجھے سجدہ کیا۔ یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ 12۔ تو 12واں تو یوسف خود تھا، باقی بھائی 11 رہ گئے تھے۔ تو کہتا 11 ستارے ہیں جنہوں نے مجھے سجدہ کیا۔ اس نے اسے اپنے باپ اور بھائیوں دونوں کو بتایا۔ تب اس کے باپ نے اسے ڈانٹا اور کہا یہ کیا خواب کیا ہے جو تو نے دیکھا؟ کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی سچ مچ تیرے آگے زمین پر جھک کر تجھے سجدہ کریں گے؟ سورج، چاند اور 11 ستارے، تو 12واں یوسف بھی گن لیں تو ستارے پھر یعقوب کے بیٹے بنتے ہیں۔ سورج اور چاند اس نے کہا یہ تیری ماں اور میں۔ ایک میں یعقوب کو سورج سے تشبیہ دی گئی ہے، اس کی ماں چاند کہا گیا ہے، اور ستارے ان کے بیٹے ہیں۔ سورج، چاند اور 11 ستاروں نے مجھے سجدہ کیا۔ اٹ مینس، مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ عورت ہے جو سورج کو اوڑھے ہوئے ہے،
چاند اس کے پاؤں کے نیچے ہے، 12 ستاروں کا تاج ہے. یہ تشبیہ جو استعمال ہوئی ہے یہ بنی اسرائیل کے لیے ہے. مجھے جو بائبل جو اس کا مطلب واضح کلیئرلی بتاتی ہے. اب اگلا کوشچن ہے، یہ ایک لڑکا جنی اور وہ لڑکا خداوند یسوع مسیح ہے. خداوند یسوع جب پیدا ہوا تو وہ کن لوگوں میں پیدا ہوا، کہاں سے آیا؟ بنی اسرائیل میں سے پیدا ہوا. تو بنی اسرائیل بیسیکلی ایز اے نیشن ماں ہے جس نے خداوند یسوع کو اس دنیا میں پیدا کیا، اس دنیا میں لانے کا وہ وسیلہ بنے. جسم کے اعتبار سے مسیح بھی انہی میں سے ہوا، پڑھا ہے نا بائبل کے اندر. تو خداوند یسوع بنی اسرائیل میں سے آیا. تو یہ جو عورت ہے لکس لائک یہ بنی اسرائیل کی تشبیہ ہے جو یہاں پر بیان کی گئی. اور پھر اس کی حفاظت کی گئی. بیابان میں بھاگ گئی. مقدسہ مریم بیابان میں نہیں بھاگ کر گئی تھی. وہ کہاں گئی تھی؟ مصر میں. جب ہیرودیس اسے مار ڈالنے کو تھا تو فرشتے نے ہدایت کی، مقدسہ مریم اور یوسف اس کو لے کر کہاں گئے تھے؟ بیابان میں یا مصر میں؟ مصر میں. اور پھر جب ہیرودیس مر گیا تو وہ مصر سے واپس آ گیا. اور ٹائم پیریڈ نہیں لکھا ہوا کہ وہ کتنی دیر وہاں پر رہے. اب یہاں پر یہ عورت اس کے لیے ایک اسپیشل جگہ تیار کی گئی ہے بیابان کے اندر، اور وہاں پر 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے گی. اب 1260 دن ہم آلریڈی اسٹڈی کر چکے ہیں. یہ کون سے 1260 دن ہیں؟ بنی اسرائیل کے جو آخری ہفتہ ہے اس کے آخری 3.5 سال. اور وہ دانیل کے جو 490 سال کی نبوت ہم نے دیکھی ہے 70 ہفتوں کی، وہ ہیں کن کے لیے؟ اسرائیلیوں کے لیے. تو اس عورت کی اگر حفاظت کی جا رہی ہے اس آخری ہفتہ کے اندر تو اٹ ہیز ٹو بی بنی اسرائیل. مقدسہ مریم نہیں بن سکتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ میرے خیال میں لاجیکل جو مطلب اس کا نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ عورت بنی اسرائیل کی ایک مثال ہے، تشبیہ ہے. خداوند یسوع پیدا ہوا، اور جب وہ پیدا ہوا تو اژدہا ویٹ کر رہا تھا کہ یہ پیدا ہو اور میں اس کو نگل دوں. واقعی مسیح یسوع جب پیدا ہوا تو ابلیس اس کو مارنا چاہتا تھا. آپ کو پتا ہے ہیرودیس سے وہ بچے مروائے بھی. 2 سال تک جتنے بچے تھے ان سب کو اس نے ہلاک کر ڈالا چونکہ وہ اس کو نگل جانا چاہتا تھا. یہاں پر بھی نہ صرف خداوند یسوع ہی بلکہ لوہے کے اساس سے جو حکومت کرنی ہے وہ ایماندار بھی یسوع کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. پولوس نے کیا کہا ہے؟ اگر ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے. رول کلیسیا نے بھی مسیح یسوع کے ساتھ کرنا ہے. تو لوہے کے اساس سے جو لڑکا حکومت کرے گا نہ صرف خداوند یسوع ہی ہے بلکہ ایمانداروں کی وہ جماعت بھی اس میں شامل ہے جو بنی اسرائیل کے وسیلہ سے اس دنیا میں پیدا ہوئی. چونکہ پہلے خوشخبری کا کلام پہنچے ہی ان کے پاس. کلیسیا کا آغاز کہاں سے ہوا؟ یروشلم سے. تو اب کوشچن یہ ہے کہ یہ آنے والے وقت کی ایک پیشن گوئی ہے. جب مخالف مسیح اینٹی کرائسٹ ان کے اگینسٹ ہو جائے گا، ان کو ایذا پہنچائے گا، اپنا مجسمہ وہاں پر نصب کرے گا، وہ اس کی پرستش کرنے سے انکار کریں گے تو پھر وہ ان کو قتل کروائے گا، ان کے اگینسٹ ہو جائے گا. بلکہ پوری دنیا ان کے اگینسٹ ہوگی. یہاں پر یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے. خدا ایسے وقت میں ان کی حفاظت کرے گا، ان کا بقیہ بچا لے گا. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ بحر مردار کے پاس جو جگہ ہے پیٹرا اس کا نام ہے. بہت سارے عالم اس بات پر کی تحقیق کرتے ہیں کہ وہاں پر پہاڑی علاقہ ہے اور بڑی سیف جگہ ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پر کئی کھانے پینے کی چیزیں بھی پہنچائی ہوئی ہیں کہ اگر جب وہ وقت آ جائے تو لوگ بچ سکیں. ایسے پہلے بھی ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے ایلیا کے دور میں 50 نبیوں کے گروپس کو ابدیہ نے چٹانوں میں رکھ کر پہاڑوں کے غاروں میں ان کی حفاظت کی تھی.
ایلیا نے جب کہا نا خداوند میں ہی اکیلا بچاؤں، تو خدا نے کہا تو اکیلا نہیں ہے، 7,000 اور لوگ بھی ہیں جن کو میں نے بچا رکھا ہے۔ اور عبدیہ ایک بندہ تھا جو بادشاہ کا دیوان تھا، منشی تھا، اس نے 50-50 کے غاروں میں کتنے نبیوں کو بحفاظت رکھا ہوا تھا اور ان کی پرورش کرتا رہا جب تک قحط رہا۔ خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کر سکتا ہے۔ یہاں پر بھی جب ہر طرف سے ان کی مخالفت ہوگی، اسپیشل جگہ ہے جہاں پر ان کو رکھا گیا ہے، اور لکھا ہے خدا کی طرف سے، چھٹی آیت، خدا کی طرف سے، وہ جو عورت بیابان کو بھاگی، خدا کی طرف سے ایک جگہ تیار کی گئی تاکہ وہاں پر جو آخری 3.5 سال ہیں اس کی حفاظت پرورش کی جائے۔ یہ تو ویسے ہی سین مجھے لگتا ہے جیسے بیوہ کے گھر میں ایلیا ہے، اس کی پرورش ہو رہی ہے، بیابان میں وہ اس نالے کے، کریت کے نالے کے پار ہے، کوے اس کی پرورش کر رہے ہیں۔ یہاں مجھے نہیں پتا کیا انتظام خدا کرے گا، لیکن اسرائیلیوں کا جو بقیہ بچ رہے گا خدا ان کی حفاظت کرے گا۔ میرے خیال میں یہ کانسیپٹ بڑا واضح اور کلیئر ہے کہ خدا اپنے بچوں کی حفاظت کرے گا۔ اب اس کا روحانی مطلب بھی ہے۔ اگر بنی اسرائیل کو یہ عورت ظاہر کرتی ہے اس کا بیٹا پیدا ہونے کو ہے، تو ابلیس اس کو نگل جانا چاہتا ہے۔ میرے خیال میں ہم بھی اس سے لیسن حاصل کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو بچے روحانی طور پر پیدا ہوتے ہیں، ابلیس ان کو بھی نگل جانا چاہتا ہے۔ ہماری اولاد، ہمارے بچے، ایون فزیکلی بھی، آپ کے گھر میں خدا آپ کو برکت دیتا ہے، ابلیس کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ ان کو نگل جائے۔ ہمیں کیئر کرنی ہوگی، ہمیں ان کے اس بارے میں خبردار رہنا ہوگا۔ پھر ایک اور نشان دکھائی دیا، یعنی بڑا لال اژدہا، اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، تیسری آیت میں پڑھ رہا ہوں۔ اس کے سروں پر 7 تاج، اور اس کی دم نے آسمان کے 3 ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے۔ آپ کو پتہ ہے ابلیس جب گرایا گیا تو اس کے ساتھ 3 فرشتے بھی گرا دیے گئے۔ یہ اژدہا اس ابلیس کو کہا گیا ہے، وہی اژدہا جس کو پرانا سانپ اور ابلیس شیطان بھی کہا گیا، وہی ہے۔ اور اس کی دم نے کتنے ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے؟ ستارے فرشتوں کو کہا گیا۔ 1/3 آف اینجلس اس کے ساتھ آسمان سے زمین پر گرا دیے گئے۔ تو ابلیس جتنا مرضی زور لگا لے، اگر خدا آپ کی حفاظت کر رہا ہے تو وہ اس باڑ کو توڑ کر آپ کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا۔ ایوب کے معاملے میں یہ بات کلیئر ہے۔ یہاں پر بھی ایک جگہ پر خدا نے ان کو رکھا ہے، ابلیس پوری دنیا پر حکمرانی کر رہا ہے، ان کو نہیں کچھ کر سکتا کیونکہ خدا انتظام کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہے جب الیشا کو پکڑنے کے لیے ارام کا بادشاہ آ گیا بڑے لشکر لے کر، تو خدا نے ان کو بچایا؟ وہ اندھے ہو گئے، ان کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہم جائیں کدھر۔ جب خدا ہاتھ بڑھاتا ہے تو پھر ابلیس کچھ نہیں کر سکتا۔ اس حوالے میں مجھے جو چیز نظر آتی ہے، 3 ستارے تو اس نے گرا دیے، لیکن خدا کے لوگوں کو وہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکا جن کی حفاظت خدا کر رہا ہے۔ اور ہمارے لیے خدا کا پرامز کیا ہے؟ خدا سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمزن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ یہ ان کی پروٹیکشن ہے، ان کو خدا بچا رہا ہے۔ اب یہاں پر خدا کے لوگوں کے اگینسٹ جب ابلیس بڑا جذبے میں ہے، ان کو مار ڈالنا چاہتا ہے، پوری دنیا پر تسلط چاہتا ہے کہ میری پرستش ہو۔ آپ کو پتہ ہے مخالف مسیح جو مجسمہ بنوائے گا اور کہے گا سب لوگ اس کی پرستش کریں، اس سے پہلے نبوکدنضر بادشاہ نے بھی یہ کیا تھا، اور جن لوگوں نے اس کو نہیں سجدہ کیا تھا اس پر اس کا غضب بھی نازل ہوا، آگ کی بھٹی میں ڈال دیا، خدا نے وہاں بھی ان کی حفاظت کی۔ یہی کام اب بھی ہونے والا ہے۔ یہ بڑے غضب میں ان کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن خدا ان کی حفاظت کرے گا۔ اب ایک اور پوائنٹ،
جب ہم زمین پر دعا کرتے ہیں، روحانی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، تو آسمان پر خدا اپنے فرشتے بھیجتا ہے، اور زمین پر جسمانی طور پر شاید جنگ ہو رہی ہو، لیکن آسمان پر اس کے پیرالل روحانی جنگ ہو رہی ہوتی ہے. جیسے دانیل 21 دن تک جب زمین پر دعا کرتا رہا تو آسمان پر خدا کے فرشتوں اور ابلیس کی قوتوں کے درمیان جنگ ہو رہی تھی. پھر خدا نے میکائیل فرشتہ کو بھیجا، اور میکائیل وہ فرشتہ ہے جو اسرائیل کی حفاظت کے لیے اور اس کے لیے لڑنے کے لیے خدا نے خاص مقرر کیا ہوا ہے. یہ اسپیشل فرشتہ ہے. اس کے لیے ایک آیت پڑھ لیں دانیل کی کتاب میں. دانیل اسی حوالے کا ذکر کر رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، تو اس نے میکائیل کا اسپیشل ذکر کیا. 12واں باب. بلکہ پچھلے چیپٹر سے 11 باب کی 23 آیت کو پڑھیں تو لکھا لیکن مشرقی اور شمالی اطراف سے افواہیں اسے پریشان کریں گی. یہ مخالف مسیح کی بات ہو رہی ہے. جب وہ اسرائیل پر حملہ کرے گا تو کئی اور جگہوں سے اسے افواہیں آئیں گی کہ تیرے خلاف دشمن آ گیا. تو لکھا وہ بڑے غضب سے نکلے گا کہ بہتوں کو نیست و نابود کرے. غضبناک ہوتے ہیں بادشاہ، مخالف مسیح بھی غضبناک ہے. اور وہ شاندار مقدس پہاڑ اور سمندر کے درمیان شاہی خیمے لگائے گا. شاندار مقدس پہاڑ کون سا ہے؟ کوہ صہیون. میں مکاشفہ کی دانیل کی کتاب پڑھ رہا ہوں 11واں باب، آیت نمبر 44 میں نے پڑھی، آخری 2 آیتیں، 44ویں آیت اور 45ویں آیت. 45ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں. لکھا ہے وہ شاندار مقدس پہاڑ. شاندار مقدس پہاڑ کون سا ہے؟ کیوں بھائی یاسر؟ کوہ صہیون، جہاں پر جو یروشلم ہے، جہاں پر ہیکل ہے، وہ اس کو خدا شاندار مقدس پہاڑ کہتا ہے. اور سمندر، سمندر کون سا ہے؟ وہی میڈیٹرینین سی، بحر پلزم جس کو ہم کہتے ہیں، بحر جو اسرائیل کی سرحد کے ساتھ ہے، میڈیٹرینین سی جس کو کہتے ہیں، وہ سمندر ہے. سمندر اور مقدس پہاڑ کے درمیان شاہی خیمے لگائے گا، لیکن اس کا خاتمہ ہو جائے گا اور کوئی اس کا مددگار نہ ہوگا. اینڈ یہ ہوگا، کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا. He is going to end. اور اس وقت میکائیل مقرب فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا. کون ہے جو اسرائیلیوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے فرشتہ مقرر ہے؟ میکائیل. اس آیت کی روشنی میں میں کہہ رہا تھا کہ میکائیل جو جنگجو فرشتہ ہے، جبرائیل ہے جو میسنجر اینجل ہے، جو پیغام پہنچانے والا ہے. میکائیل جنگجو فرشتہ ہے جو لڑتا ہے. اسرائیل کی حمایت کے لیے خدا نے اس فرشتے کو مقرر کیا. سو جہاں زمین پر ان کو صفحہ ہستی سے وہ مٹا دینا چاہتا ہے، خدا ان کی ایک بیابان میں اسپیشل جگہ ہے جہاں پر ان کی حفاظت کرتا ہے، اور 3.5 سال تک اسپیشل ان کی پرورش ہو رہی ہے. اوپر آسمان میں کیا سین چل رہا ہے؟ 7ویں آیت. پھر آسمان پر لڑائی ہوئی. میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے. دیکھیں جو زمین پر حالات چل رہے ہیں، اسپرچولی اوپر بھی جنگ جا رہی ہے. میکائیل اور اس کے فرشتے ابلیس اور اس کے فرشتوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، لیکن غالب نہ آئے. اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی، اور وہ بڑا اژدہا، یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے، سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے. پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے، گرا دیا گیا. اور وہ برہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی. پس اے آسمانوں اور اس کے رہنے والوں، خوشی مناؤ، خشکی اور تری تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے قہر میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے.
اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی سا وقت باقی ہے. ابلیس کو بھی پتا ہے تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا. ہی نوز. وہ بڑے قہر میں اس لیے اس نے لگتا ہے ڈبل شفٹ کرنا شروع کر دی ہے. بہت محنت کر رہا ہے, بڑے تیزی سے کام کر رہا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی سا وقت باقی ہے. جب اژدہا نے دیکھا کہ میں زمین پر گرا دیا گیا ہوں تو اس عورت کو ستایا جو بیٹا جنی تھی. تو غصہ کن پر نکالے گا؟ بنی اسرائیل پر. اس عورت کو ستانے لگا جو بیٹا جنی ہے, اور اس عورت کو بڑے عقاب کے 2 پر دیے گئے تاکہ سانپ کے سامنے سے اڑ کر بیابان میں اپنی اس جگہ پہنچ جائے جہاں ایک زمانہ اور زمانوں اور آدھے زمانے تک اس کی پرورش کی جائے گی. ایک زمانہ یعنی 1 سال, اور زمانوں یعنی 2 سال, اور آدھے نیم زمانہ یہ وہی 3.5 سال. فرق ٹائمز اینڈ آدھا ٹائم. کیا لکھا ہے جہاں پر؟ زمانے, ایک زمانہ اور زمانوں اور آدھے زمانہ تک اس کی پرورش کی جائے گی. سو یہ 3.5 سال کا عرصہ کتنے الفاظ میں دیکھیں بیان کیا گیا ہے. کسی جگہ 1260 دن, کسی جگہ 42 مہینے, کسی جگہ 3.5 سال, کسی جگہ نصف ہفتہ اس کو کہا گیا ہے, اور یہاں پر اس کو زمانوں اور آدھے زمانے تک بیان کیا گیا. تو اس کا مطلب ہے ہفتہ وہی ہے. اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ ویک. تو سانپ نے اس عورت کے پیچھے اپنے منہ سے ندی کی طرف پانی بہایا تاکہ اس کو اس ندی سے بہا دے, مگر زمین نے اس عورت کی مدد کی, اپنا منہ کھول کر اس ندی کو پی لیا جو اژدہا نے اپنے منہ سے بہائی تھی. اژدہا کو عورت پر غصہ آیا اور اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے, لڑنے کو گیا اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا. یہ کوشش کر لے, اس کے پیچھے اس نے پانی بہانے کی کوشش کی تاکہ یہ ڈوب ہی جائے. خدا جب معجزے کرتا ہے تو زمین نے مدد کی اور وہ پانی کو پی گئی. یہ کامیاب نہیں ہو سکا, خدا نے اس کی حفاظت کی. تو ایک پوائنٹ یہاں پر, اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں, 10 آیت میں جب ابلیس نیچے فل موشن میں پوری پاور سے کام کر رہا ہے تو لکھا ہوا ہے وہ بڑے قہر میں اترا ہے, زمین پر اس کو گرا دیا گیا. لیکن کچھ لوگ ہیں جو ابلیس پر غالب آئے. غالب آئے تو کیسے آئے؟ نمبر 1, یہاں پر 3 ایلیمنٹس ہیں. 11 آیت میں لکھا ہے وہ برہ کے خون. کیسے غالب آئے؟ برہ کے خون سے, اپنی گواہی کے کلام سے, اور نمبر 3 انہوں نے اپنی جانوں کو عزیز نہیں سمجھا. اگر کوئی بھی غالب آنا چاہتا ہے تو یہ فارمولہ ہے. سب سے پہلے تو یسوع کا خون ہے جو ہمیں گناہوں سے دھوتا ہے. جب گناہ دھل جائیں تو ابلیس کا اس زندگی پر کوئی اختیار نہیں رہتا. یسوع کا خون ہماری حفاظت کرتا ہے. یاد ہے مصر میں ان گھروں کے باہر برے کا خون کا لگایا جانا. یسوع کا خون ہے جو گناہوں کو دھوتا ہے. یسوع کا خون ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے. اور اگر ہم ابلیس پر غالب آنا چاہتے ہیں تو یسوع کا خون ہے جو ہمیں ابلیس پر فتح دے گا. جہاں یسوع کا خون ہوتا ہے ابلیس بے بس ہو جاتا ہے, کچھ نہیں کر سکتا. غالب آنا چاہتے ہیں, اگر وہ اس دور میں ابلیس پر غالب آئے ہیں یسوع کے خون کے سبب سے. برہ کون ہے؟ یسوع ہے نا, برے کا خون. ہمیں ویسے یسوع کے خون کے اور زیادہ گیت گانے کی ضرورت ہے. یسوع کے خون کو سربلند کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یسوع کا خون ہے جو ہمیں فتح دیتا ہے. ویسے خون کا مطلب کیا ہے؟ خون کا مطلب کیا ہے کہ جو یسوع نے خون بہایا صلیب پر 2000 سال پہلے, کیا وہ خون لٹرلی ہم پر لگتا ہے تو ہم فتح پاتے ہیں؟ میرے خیال میں بائی فیتھ. اس کا مطلب ہے یسوع نے جو ہمارے لیے موت برداشت کی,
قربانی دی, کفارہ دیا, اس پر بلیو کرنے سے یسوع کا خون ہماری زندگیوں پر اپلائی ہے. لٹرل نہیں ہے, یہ بائی فیتھ ہے. تو یسوع کا خون نمبر 1. نمبر 2, گواہی کا کلام. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ کی زندگی ایک گواہی بن جاتی ہے کہ یسوع ناصری یہ کام کرتا ہے, میری زندگی میں اس نے یہ کیا ہے, میں گواہ ہوں. بھی وہ اندھا آدمی جس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی, وہ اس کے ساتھ بڑے بحث کر رہے تھے, کہہ رہے تھے یہ بندہ, تھیالوجی کی بحث شروع ہو گئی کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہو سکتا, اس نے سبت والے دن تجھے ٹھیک کیا, یہ گناہ گار ہے, اس نے سبت توڑا ہے. اس نے کہا میں اتنا نہیں جانتا کہ وہ گناہ گار ہے یا نہیں ہے, اتنا میں جانتا ہوں کہ پہلے میں اندھا تھا, اب میں دیکھ رہا ہوں, میری زندگی میں کام ہوا ہے. گواہی کا کلام, جہاں گواہی کا کلام آ جائے ابلیس بے بس ہو جائے. جب ہم کہیں گے نا میری زندگی میں یہ کام ہوا ہے, تو ابلیس کیا دلیل دے سکتا ہے؟ گواہی مسٹ ہے. میرے خیال میں مجھے یہ پوائنٹ بڑا پسند آیا کہ انجیلیں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر گواہی کا کلام ہی تو ہے. اعمال کی کتاب میں یہ گواہیاں ہی تو ہیں کہ ایک جنم کا لنگڑا ہے جو بیٹھا ہوا ہے, پترس اور یوحنا جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں یسوع کے نام میں اٹھ اور چل پھر, اور وہ چلنا پھرنا شروع ہو گیا. یہ ٹیسٹیمونی ہے کہ یسوع نے یہ کیا. سارے معجزے جو انجیلوں میں لکھے ہیں اور وہ سارے معجزے جو اعمال کی کتاب میں لکھے ہیں, گواہی کا کلام نہیں ہے. میرے خیال میں یہ گواہی ہے. سو اگر آج بھی کسی زندگی کے اندر خدا کوئی کام کرے, ہمیں گواہی دینے کی ضرورت ہے. اور ہم نے اپنے آپ سے پیار نہیں کرنا, خودی کا انکار کرنا. اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے, اپنی صلیب اٹھا لے اور میرے پیچھے ہو لے. جب ہم نے سیلف کو ڈینائی کرنا ہے تو پھر خدا ہمیں فتح دے گا. تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ہر ایک کی ڈیٹیل میں جاؤں. ایک دن چرچ میں نے ان تینوں باتوں پر کلام سنایا کہ غالب آنے کا یہ فارمولہ ہے. ابلیس بڑے کار میں اترا ہے تاکہ ان کو ختم کرے, لیکن لکھا ہے جو باقی اولاد اس عورت کی تھی جو یسوع کے حکموں پر اور گواہی پر قائم ہے, ان کو گمراہ کرنا چاہتا, لیکن وہ برہ کے خون گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب ہے, اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا, یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی. ویسے یسوع نے ہمیں موت کے ڈر سے آزاد کر دیا. عبرانیوں کا خط پڑھتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا تھا. اور جو بندہ مرنے سے ڈرے نا, ایون سیکیورٹی فورسز بھی بے بس ہو جاتی ہیں کہ اب اس کا کیا علاج کریں گے, تو مرنے سے ڈرتا ہی نہیں ہے. یہ تو وہ بم باندھ کر آ گیا ہے, اس کو تو مرنے کا ڈر ہی نہیں ہے. موت کا ڈر مسیحوں سے جب نکل جائے تو ابلیس کچھ نہیں کر سکتا. تو زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا, ان کو مار ڈالے گا. تو وہ کہیں گے مرنا میرے لیے مسیح ہے, زندہ رہنا میرے لیے نفع ہے. یہاں سے غیر حاضر ہونا مسیح کے پاس حاضر ہونا ہے. میری تو ٹرانسفر ہو جانی ہے, یہاں سے نکل کر خدا کی حضوری میں چلا جاؤں گا. تو پھر وہ کس بات سے ڈرائیں گے, اس کو نہیں ڈرا سکتے. تو یہ فارمولہ ہے. کیسے غالب آئیں گے؟ یہ کیسے غالب آئے؟ برہ کے خون کے ساتھ. یسوع کا خون پاور رکھتا ہے. نمبر 2, گواہی کا کلام کہ خدا نے میری زندگی میں ایک کام کیا ہے, اپنے خون سے اس نے میرے گناہ دھو دیے ہیں. پہلے میں یہ تھا, آج میں یہ ہوں. جو یسوع کے پاس آتا ہے پہلے جیسا رہتا ہے؟ وہ بدل جاتا ہے. سو ہم اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے اپنی جانوں کو عزیز نہیں سمجھا, یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی. ابلیس ان کو مارنے کی کوشش کرے گا لیکن کر کچھ نہیں سکتا. اب جو ایکچولی مسیح جو اینٹی کرائسٹ مخالف مسیح آ رہا ہے وہ کیسے ہوگا. 13واں باب پڑھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں اس کو جلدی سے, اور پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہے. میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا. آج اس بات کے لیے ہم خوش ہیں کہ جو 9 بجے ہماری بہنیں جنہوں نے پنڈی جانا ہوتا ہے وہ نہیں آئیں.
تو ہم میرے خیال میں 9 سے آگے جا سکتے ہیں. وجہ جو مہینہ پورا آپ نے چھٹیاں کی ہیں وہ کورس ہم نے کور کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا. مخالف مسیح کو کیا کہا جاتا ہے؟ حیوان. ایک نام کیا ہے اس کا؟ حیوان. حیوان سے کیا مراد؟ ایک آدمی کی یہ مجھے بات بڑی پسند آئی کہ مکاشفہ کی کتاب یوحنا آنے والے حالات بتا رہا ہے. اگر وہ مخالف مسیح کی تصویر بھی دکھا دیتا نا تو ہمیں سمجھ نہیں آنی تھی کہ وہ کیسا ہوگا، کیا کرے گا، اس کا کریکٹر کیا. شکل تو ہمیں سمجھ آ جائے لیکن وہ اس کے کام کیا ہوں گے، اس کا کریکٹر کیا ہوگا، اس کی پاور کیا ہوگی، وہ نہیں سمجھ آئے گی. خدا ایسی فارم میں دکھاتا ہے جس سے آپ کو اس کے کریکٹر کی سمجھ آ جائے کہ وہ کرے گا کیا، وہ کیسا ہوگا. اس نے جب مخالف مسیح کو بیان کرنا تھا تو اس نے چھوٹا سینگ کہا، بے دین اس کو کہا گیا، ہلاکت کا فرزند اس کو کہا گیا، اور حیوان اس کو کہا گیا. حیوان مینز بیسٹ. حیوان کا مطلب جنگلی، کوئی قانون نہیں. حیوان جب سمجھ آتا ہے تو جیسے شیر ہے یا بھینسا ہے، پاورفل نہیں اینیمل نظر آتا. اینیمل کا مطلب ہے طاقتور ہے. تو مخالف مسیح طاقتور ہوگا، ملٹری وائز بھی انٹیلیجنٹ ہوگا، اور باتیں بھی کرنے والا ہوگا، رمز شناس بھی، ہم نے لفظ پڑھا ہے رمز شناس ہوگا. ہاں شروع ہوگا، پرسنالٹی اس کی بڑی ہوگی، لیڈر لگے گا. تو اینی وے یہاں پر حیوان اس کو کہا گیا. نکلا کہاں سے ہے؟ سمندر سے. سمندر کا کیا مطلب ہے؟ واٹ ڈز سمندر مین؟ سمندر میں سے نکلا ہے. سمندر کا مطلب ہے قومیں، نیشنز، امتیں. کہاں سے ہمیں سمجھ آتی ہے یہ؟ کون سا؟ 14 باب کی 6 آیت. نہیں یہ نہیں، 17 باب پڑھیں. ایک عورت ہے جس کو کسبی کہا گیا ہے، جو بد کردار عورت ہے. لکھا کسبی کی سزا دکھاؤں، جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے. کہاں بیٹھی ہوئی ہے عورت؟ بہت سارا پانی. سمندر میں پانی ہوتا ہے نا. اور 15 آیت کو پڑھیں تو یہاں پر لکھا، اور پھر اس نے مجھ سے کہا کہ جو پانی تو نے دیکھے جن پر کسبی بیٹھی ہوئی ہے وہ امتیں اور گروہ اور قومیں اور اہل زبان. سمندر پہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ قوموں کو، قبیلوں کو، امتوں کو. مطلب یہ کہ یہ دنیا جس میں سے مخالف مسیح نکلے گا. سمندر اس بات کو ظاہر کرتا ہے. کلیئر ہے؟ میں نے کہا تھا یہ حوالے نوٹ کرتے جائیں. یہ بائبل کی تشریح بذات خود بائبل خود ہی کرتی ہے. جو ایک عورت ہے، حیوان ہے جو سمندر میں سے نکلتا ہے، اس کے 10 سینگ اور 7 ساریں. سینگ جو ہے یہ پاور کو ظاہر کرتا ہے، اور بادشاہوں کو بھی ظاہر کرتا ہے. جو سار ہیں یہ کنگڈمز کو ظاہر کرتے ہیں. کنگز جو ہیں یہ بادشاہ، یہ سینگوں کو ظاہر کرتے ہیں. اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے ہیں. یہ پھر خدا کی بادشاہی تو نہ ہوئی، یہ مخالف مسیح کی بادشاہی. جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی، پاؤں ریچھ کے سے، منہ ببر کا سا. اب واپس اگر آپ جائیں دانیل کی کتاب، اس کا 2 باب، جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور 7واں باب، یہاں پر بھی اس نے حیوان نکلتے ہوئے دیکھے. جو بادشاہیاں اس نے دیکھی. لیٹ می ریڈ دیٹ. 7واں باب 3 آیت. سمندر میں 4 بڑے حیوان جو ایک دوسرے سے مختلف تھے نکلے. 4 آیت. پہلا شیر ببر کی مانند، دوسرا وہ عقاب کے سے بازو رکھتا تھا. میں دیکھتا رہا کہ جب تک اس کے پر اکھاڑے نہ کہ وہ زمین سے اٹھایا گیا اور آدمی کی طرح پاؤں پر کھڑا ہو گیا. انسان کا دل اسے دیا گیا. دوسرا حیوان ریچھ کی مانند. پہلا حیوان کیسے ہے؟ شیر کی مانند.
دوسرا حیوان کیسے ہے؟ ریچھ کی مانند. اس کے بعد چھٹی آیت، پھر میں نے ایک نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اور حیوان تیندوے کی مانند اٹھا. تیسرا حیوان کیسا ہے؟ تیندوے کی طرح. اور 7ویں آیت، پھر میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ چوتھا حیوان ہولناک، ہیبت ناک اور نہایت زبردست ہے. یہ ہے چوتھا حیوان. یہ چاروں حیوان 4 بادشاہیوں کو ظاہر کرتے ہیں. 17 آیت پڑھیں کیا لکھا ہے. یہ 4 اوکے، میرے خیال میں اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. یہ 4 حیوان 4 مختلف بادشاہیاں ہیں جو ہوئیں. اسی بات کو دانیل نے مجسمے کی صورت میں بھی دیکھا تھا، نبوکدنصر نے، بلکہ سر سونے کا، سینہ اور بازو چاندی کے، پیٹ پیتل کا، اور ٹانگیں اور بازو لوہے کے، اور جو پاؤں ہیں وہ لوہے اور مٹی سے مکس تھے، اور اس کی 10 انگلیاں تھیں. پھر اس نے دیکھا کہ ایک پتھر بغیر ہاتھ کا کاٹا گیا، اس مورت کے پاؤں پر آ کر لگا، اور وہ سونا اور چاندی اور پیتل اور لوہا اور وہ سب ریزہ ریزہ ہو گیا، اور ہوا ان کو اڑا کر لے گئی. وضاحت اس نے یہ کی کہ اے نبوکدنصر بادشاہ، سونے کا سر تو ہے. اس کا مطلب سونے کا سر بابل کی بادشاہی ہے. یہاں پر پہلا حیوان جو نظر آیا شیر، یہ بابل کی بادشاہی ہے. اس کے بعد ایک اور بادشاہی آئے گی، وہ ریچھ ہے. وہاں پر سونے، اس کے سینہ اور بازو چاندی کے، یہ سیکنڈ کنگڈم ہے. یہ مادی اور فارس کی بادشاہت ہے. نمبر 3 اس نے کہا تیسری بادشاہی یونان کی بادشاہت ہے. اور نمبر 4 بادشاہی روم کی بادشاہت. یہ چاروں بادشاہیوں کا یہاں پر ذکر ہے. آپ نے گھر جا کر دانیل کی کتاب 7واں باب، 2 باب، 9واں باب یہ پڑھنا ہے، کیونکہ دانیل اور مکاشفہ ریلیٹڈ ہیں آپس میں، کافی ان کا آپس میں لنک ہے. اب جہاں پر میں آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ حیوان جو آخر میں مخالف مسیح کی شکل میں اس کو نظر آیا، اس کا یہ دوسری آیت پھر پڑھیں کیا لکھا ہے. حیوان جو میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی. شکل کیسی ہے؟ جو یونان کی سلطنت کو ظاہر کرتا تھا. پاؤں ریچھ کے سے، یہ مادی اور فارس کی سلطنت کو ظاہر کرتا تھا. منہ ببر کا سا، جو بابل کی سلطنت تھی. اس کا مطلب ہے اس بادشاہی کے اندر پرانی جتنی طاقتور بادشاہیاں جنہوں نے دنیا پر حکومت کی ہے، ان ساری بادشاہیوں کے جو خصوصیات اور ٹریٹس ہیں وہ اس آخری بادشاہی کے اندر موجود ہوں گے. یہ مکسچر ہی لگتا ہے. منہ اس کا ببر کا سا، شکل تیندوے کی سی، پاؤں ریچھ کے سے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اژدہا نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا. کس نے دے دیا؟ ابلیس نے. ابلیس کی پاور اس آدمی کے اندر کام کر رہی ہوگی. اور مختلف ادوار کے اندر، میں ابھی ہم وہاں پر پہنچیں گے، لیکن ابلیس کی روحیں نکلتی ہیں اور وہ بادشاہوں کو جنگ کے لیے تیار کرتی ہیں، بادشاہوں پر اثر انداز ہوتی ہیں. جیسے لکھا نا، شیطان یہودا اسکریوتی میں سما گیا. ابلیس اپنی قوت اور اپنا اختیار اس شخص کو دے گا، اس میں سما جائے گا. یہ سمجھ لیں مجسم شیطان ہے. یہی سمجھ آتی. جیسے خداوند یسوع مجسم خدا تھا، یہ مجسم شیطان ہوگا. انسان کے اندر شیطان بس رہا ہوگا، کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس اژدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا، بڑا اختیار، قدرت. اسی لیے تو یہ معجزے کرے گا، اسی لیے تو یہ پاورفل ہوگا، انفلوئنس ابلیس کا ہوگا. تیسری آیت، اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر گویا زخم کاری لگا ہوا دیکھا. زخم کاری کا مطلب ہے ڈیڈلی وونڈ، یعنی ایسا زخم جو سے وہ مر سکتا تھا.
زخم کاری، ڈیڈلی وونڈ. مجھے لگتا ہے کئی لوگ سوچتے ہیں، بہت سے علماء اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہے جیسے اس کو قتل کرنے کے لیے اس پر حملہ کیا جائے اور اس کو بہت زیادہ زخمی ہو جائے، زخم کاری لگے. اور آگے لکھا ہوا ہے مگر اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا، لیکن یہ بچ گیا. لگتا تھا یہ نہیں بچے گا، اتنا گہرا زخم تھا، زخم قاری ہے، ڈیڈلی وونڈ ہے، لیکن یہ بچ گیا. اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے ہو. کتنے لوگ اس کے پیچھے ہو لیں گے؟ پوری دنیا پر اس کا تسلط ہوگا. یہ ہے حیوان مخالف مسیح. میں پڑھ اس لیے رہا ہوں کہ ہم نے مخالف مسیح کے بارے میں پچھلے چیپٹر میں کافی کچھ پڑھ لی ہے. یہ سمپلی اس کی کنفرمیشن ہے. سو یہ جلدی کام ہو جائے گا. ہفتے کا گیپ آ گیا تو پھر آپ بھول جائیں گے کہ پڑھا کیا تھا. ٹھیک ہے؟ تو ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس کے پیچھے ہو لی. چونکہ اس اژدہا نے اپنے اختیار اور اس حیوان کو دے دیا تھا، اس لیے انہوں نے اس اژدہا کی پرستش کی. اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے، کون اس سے لڑ سکتا ہے. دراصل پرستش یہ حیوان کی کر رہے ہیں، اس کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ اس کی طرح کا تو کوئی ہے ہی نہیں، اس سے تو لڑ ہی کوئی نہیں سکتا. اس کا مطلب ملٹری وائز یہ بڑا سٹرانگ ہوگا، اس کا تو مقابلہ ہی نہیں کوئی کر سکتا. لیکن اندر سے وہ کہہ رہے ہیں جو تاثیر اس کے اندر ہے، خوش وہ ہو رہی ہوگی کہ میری پرستش ہو رہی. یہی تو ابلیس چاہتا ہے. اسی لیے یہ جو لوگ مزاروں پر اور مندروں میں جا کے پرستش کرتے ہوتے تو وہ مٹی اور وہ پتھر کے بت ہی ہیں، لیکن اصل میں جو تاثیریں ان کے پیچھے کام کر رہی ہوتی ہیں ان کی پرستش ہو رہی ہوتی ہے. لوگ یہ اس کی پرستش کر رہے ہیں، لیکن لکھا ہے انہوں نے حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی، اژدہا کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے، کون اس سے لڑ سکتا ہے. ویسے ہمیں کیا گیت گانے چاہیے کہ تیری مانند خداوند کوئی نہیں ہے، تیرے جیسا کوئی نہیں ہے، تجھ سے کون لڑ سکتا ہے. ہمیں اپنے خدا کی تعریفیں کرنی ہیں، اپنے خدا کی عظمت کے گیت گانے ہیں. آگے لکھا اس سے حوالے سے چوتھی آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ملٹری وائز بڑا سٹرانگ ہوگا، بڑے ہتھیار جمع کر لے گا. لوگ کہیں گے اس سے تو لڑ ہی کوئی نہیں سکتا، سپر پاور بن جائے گا. لگتا یہ ہے. بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا. باتیں بڑی بڑی کرے گا، پرائیڈ، مغروری، بڑے بول بولے گا. آگے لکھا اور اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ کھولا کہ اس کے نام، یہ ویسے بندہ یسوع نام کی مخالفت کرے گا. کس کی مخالفت کرے گا؟ خدا کے نام کی. خدا کا نام ویسے ہے کیا؟ یسوع. یہ ویسے لوگوں کو کیئرفل رہنا چاہیے کہ وہ یسوع نام کی مخالفت نہ کریں. یہ مخالف مسیح کا کام ہے. لکھا ہوا ہے اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ کھولا اور اس کے نام اور اس کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے. جو لوگ اس کی ریچ سے نکل گئے ہیں نا، وہ پر آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، ان کے بارے میں بھی کفر بک رہا ہے. یہ نکل گئے میرے قابو سے، یہ تو اٹھا لیے گئے، اب تو میرے اختیار میں نہیں رہے، میں بھی آسمان پر اب نہیں جا سکتا، اوپر سے نیچے کرا دیا گیا ہوں. تو لکھا ان کی نسبت کفر بک رہا ہے. اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے، ان پر غالب آئے. اسے ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا، اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برہ کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے، جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے، اس حیوان کی پرستش کریں گے. لوگ اس حیوان کی پرستش کر رہے ہوں گے، لیکن ہم نے نہیں کرنی. اسے اختیار دیا گیا قوموں پر، اسے اتھارٹی دے دی گئی. ویسے خدا وقتی طور پر ابلیس کو اختیار دے بھی دیتا ہے. ایوب کے معاملہ میں دے دیا اختیار تھوڑی دیر کے لیے، دے دیا. یہاں پر بھی اسے مقدسوں سے لڑنے کا، ان پر غالب آنے کا اسے اختیار دے دیا گیا. جن کے نام خدا کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے نہیں تھے وہ اس کی پرستش کریں گے. اس کا مطلب ہے یہ وہ لوگ ہیں جو بنی اسرائیل میں سے مقدسین ہیں، کیونکہ کلیسیا تو اب یہاں ہے نہیں. اور وہ لوگ ہوں گے جو اس دور کے اندر خداوند یسوع کو قبول کریں گے، وہ لوگ اس کیٹیگری میں آئیں گے. کلیسیا تو آسمان پر جا چکی ہے. آگے لکھا 9ویں آیت میں جس کے کان ہو وہ سنے.
جس کو قید ہونے والی ہے وہ قید میں پڑے گا، جو تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ مقدسوں کے سفر اور ایمان کا یہی موقع ہے۔ اب ہے تمہاری آزمائش کا ٹائم۔ مقدسوں، کلیسیا پر آسمان پر تو نہیں جا سکے ہو، اب قائم رہو۔ 11 آیت، پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ پہلا حیوان کہاں سے نکلا تھا؟ سمندر میں سے۔ یہ کدھر سے نکل رہا ہے؟ زمین میں سے۔ اس کے برا کے سے 2 سینگ تھے۔ یہ لگتا ہے روحانی لیڈر ہے، وہ ملٹری اپنا سول لیڈر ہے جیسے وزیر اعظم ہوتا ہے، یہ روحانی لیڈر ہے جیسے پوپ یا کوئی اور بڑا لیڈر ہو۔ یہ برے کی طرح کے اس کے 2 سینگ ہیں، لیکن بولتا اژدہا کی طرح ہے۔ زبان اس کی کیسی ہے؟ ابلیس کی طرح کی، اژدہا کی طرح بولتا ہے۔ یہ پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا۔ اس کا مطلب اس دور میں 2 لیڈر ہوں گے، ایک سیاسی لیڈر جو بادشاہ ہوگا جو پہلا حیوان، دوسرا روحانی لیڈر جو مذہبی لیڈر ہے۔ مذہبی لیڈر ہے جو برے کی طرح ہے لیکن بولتا ابلیس کی طرح ہے۔ یہ کام یہ کرے گا کہ پہلے حیوان کا اختیار استعمال کرے گا، اس کا مطلب تاثیر اس کی ہوگی، ابلیس کا اختیار یہ استعمال کرے گا، اور زمین اور اس کے رہنے والوں سے اس پہلے حیوان کی پرستش کراتا تھا جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا۔ یہ جو مذہبی لیڈر ہے یہ لوگوں کو قائل کرے گا کہ اس مخالف مسیح کی پرستش کرو جو ٹھیک ہو گیا ہے، جو بڑے زخم کاری سے، سوئسائڈ اٹیمپٹ سے بچ گیا، اپنا اٹیک اس پر ہوا ہے، یہ بچ گیا، سوئسائڈ تو نہیں، اس پر اٹیک ہی ہوا ہے، زخم کاری تھا، بچ گیا، اس کی پرستش کرو۔ اور وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا، یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ نازل کر دیتا تھا۔ ابلیس معجزے کر سکتا ہے ویسے، یہ آگ نازل کرے۔ ویسے ایلیا نے کہا نہیں تھا تم بھی دعا کرو میں بھی دعا کرتا ہوں، جس کا خدا آسمان سے آگ نازل کر دے وہ سچا خدا ٹھہرے؟ ہو سکتا ہے یہ بھی ایسے لوگوں سے کہے کہ میں آگ نازل کر رہا ہوں، یہ ثبوت ہے کہ میں سچا ہوں۔ لیکن صرف معجزے دیکھ کر ہم نے نہیں پیچھے چلے جانا، یہ بڑے بڑے معجزے دکھائے گا، یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ نازل کر دے گا۔ زمین کے رہنے والوں کو ان نشانوں کے سبب سے جن کو اسے حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا، اس طرح گمراہ کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا جسے حیوان کے تلوار لگی تھی اور وہ زندہ ہو گیا اس کا بت بناؤ۔ مخالف مسیح کا کیا کرو؟ بت بناؤ۔ اور جب یہ کہے گا تو پھر تو ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے بھی ایک طرف تو آگ نازل ہو رہی ہے، دوسری طرف کہے اس کا بت بناؤ، تو پھر تو سمجھ آنی چاہیے، مقدسوں کو سمجھ آنی چاہیے۔ صرف معجزہ دیکھ کر نہیں پیچھے جانا، تعلیم بھی دیکھنی ہے کیا کہہ رہا ہے۔ اور اسے حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی۔ پچھلے دنوں میں نے ایک روبوٹ دیکھا جو بنایا گیا، روبوٹ کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ روبوٹ ہی کہتے ہیں، یعنی جو مشین سے پیچھے سے چلنے والا، بجلی سے چلنے والا چیز ہو، ڈیوائس۔ اور وہ چائنا نے ایک عورت بنائی ہے جو گھر کے کام شام بھی کرتی ہے، جو آپ اس سے سوال کریں وہ آپ کو جواب بھی دے گی، آگے وہ باتیں بھی کرتی ہے۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ ہے بس وہ مشین سے پلاسٹک کی بنی ہوئی ہے، اسپیشل پلاسٹک ہے جو انہوں نے بنایا، جیسے انسانی جسم میں آنکھیں ہیں، آنکھیں وہ ایسے جیسے ہم آنکھیں بند کرتے ہیں کھولتے ہیں ایسے بھی وہ کرتی ہے، بولتی بھی ہے۔ اور اسے کہے کہ آپ کا نام کیا ہے، وہ نام بتائے گی، کوئی اور سے مشکل میتھ کا سوال پوچھیں وہ میتھ کا سوال بھی بتائے گی۔ اور میں یہ دیکھ رہا تھا، اسے روٹیاں پکانے پر لگا دیں، سالن بنانے پر لگا دیں، اور کئی تو کہہ رہے تھے کہ 1.5 لاکھ اس کی پاکستانی ابھی قیمت ہے۔ تو کئی لوگ تو سوچ رہے تھے کہ شادی کرنے کی نسبت تو یہ بندہ روبوٹ لے ہے 1.5 لاکھ روپے میں، یہ گھر کے صفائی کا بھی کام کرے گی، روٹیاں بھی پکائے گی جو اس سے کہوں گی، اور پھر اس کو چارج کرنا ہے رات کو، بس آپ نے بیٹری پہ لگا دینا، جب اس کی 12 گھنٹے اس کی چارجنگ چلے گی، کام شام سارے کرے۔ لیکن جو مین بات تھی نا، فونوں میں اکثر ہوتا ہے، سری نام سے ایک لیڈی ہے جو گوگل پر بھی ایک عورت ہے، اس سے پوچھیں کہیں کہ فلاں نمبر ڈائل کر دے، آزمایا یہ گوگل وائس کا
فیچر، وہ نمبر ڈھونڈ کے ڈائل کر دے گی. اسے کوشچن کریں کہ پاکستان کا کیپٹل کون سا ہے، وہ آپ کو آگے سے جواب لکھا ہوا ملے گا، لیکن وہ عورت جواب خالی بولتی بھی ہے اور وہ آگے سے پراپر آپ کو انٹرویو دے گی، جواب دے گی. اور انٹیلیجنس ہے، یعنی اس کے اندر ذہانت ہے. میں یہ دیکھ کر وہ ویڈیو میں آپ کو بھیجوں گا، وہ گروپ میں شیئر کروں گا، پتہ نہیں میں نے کی ہے یا نہیں کی. تو وہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ والی جو بات لکھی ہوئی ہے نا کہ ایک بت بنایا گیا اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ وہ عوان کا بت بولے بھی. اور وہ مجھے لگ رہا تھا کہ ایسے بت ہے لیکن وہ باتیں کر رہا ہے اور پراپر سوالوں کے جواب دے. کوئی بھی سوال اس سے کریں، مشکل سوال بھی کریں، جواب دے گی آپ. تو یہ والی جو ٹیکنالوجی جدھر ہم جا رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ بات زیادہ دور نہیں ہے کہ اسے یہ اختیار دیا گیا کہ حیوان کا بت بولے بھی، اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائے. یہ لازمی ہے. اور اس نے سب چھوٹے بڑوں، دولت مندوں، غریبوں، آزادوں، غلاموں کے دہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دی. کہاں کروا دی چھاپ؟ مور. چھاپ کا مطلب مور، ماتھے پر اور دہنے ہاتھ پر مور کرا دی. سیل، تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو، کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے. حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے. کیا عدد ہے؟ 666. ابھی کیش لیس سوسائٹی کا بڑا چرچا ہے، یعنی جو کیش ہے اس کے بغیر ہی کام چلایا جائے. کریڈٹ کارڈ دیکھیں، ڈیبٹ کارڈ، کیش اٹھانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنا ادھر وہ مشین میں ڈالیں، آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں. ڈیبٹ کارڈ کا بھی یوز کیا شاپنگ میں؟ آپ نے کیا، آپ نے بھی کیا. ڈیبٹ کارڈ بینک سے لے لیں، کریڈٹ کارڈ لے لیں. آپ کو کیش اٹھا کر، اب دبئی میں ہیں، کریڈٹ کارڈ دیں، وہ آپ کا وہ نمبر ڈالیں گے، آپ کے اکاؤنٹ سے پاکستان سے پیسے نکل جائیں جتنی شاپنگ کے، لیکن نمبر ہے وہ. اب یہاں پر بھی نمبر کی بات ہے. جو نمبر نہیں لوگے جس کے پاس، وہ بازار سے خرید و فروخت نہیں کر سکے. اب کئی لوگ یہ کرتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ بوڑھے لوگ گم کر بیٹھتے ہیں، کسی جگہ دیا انہیں واپس لینا یاد ہی نہیں رہتا. انہوں نے یہ طریقہ لگایا ہے کہ جو کارڈ میں انفارمیشن ہے وہ ایک چھوٹی سی چپ بنائی ہے. آپ کو پتہ چپ بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی جا رہی ہے. پہلے فون بڑے بڑے ہوتے تھے، پھر آہستہ آہستہ ان کو چھوٹا کیا جا رہا ہے. اب سم کارڈ آپ کو پتا آپ کا بالکل ہی چھوٹا بن گیا، مائکرو سم اس کو کہا جا رہا ہے. اس سے بھی چھوٹی، جیسے چاول کا دانہ ہے، اس سے بھی چھوٹا انہوں نے وہ سم بنائی ہے. چپ اس کو کہتے ہیں، RFID ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے. وہ چھوٹا سا آپریشن کریں، یہاں پر اس کو وہ ہاتھ پر رکھ رہے ہیں زیادہ تر، اور وہ جب اب آپ کے اندر ہے تو جو بایو ٹیکنالوجی باڈی کی انرجی ہے اسی سے وہ مینٹین رہتی ہے. اور جب آپ مشین پر وہ ہاتھ ہی رکھیں گے تو وہ اس کو ریڈ کر لے گی، آپ کا اکاؤنٹ نمبر، آپ کا نام شام، ساری انفارمیشن ادھر جائے گی اور آپ کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے نکل سکتے. That's it. کیش لیس سوسائٹی کی اب باتیں ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ کئی ملکوں کے اندر آج کل وہ یہ کیش کی بات ہی نہیں چل رہی، کرپٹو کرنسی ہے، اس کا دور آ رہا ہے. کرپٹو کرنسی یعنی جو بس کھاتوں میں ہی ہے، اکاؤنٹوں میں ہی، پیسہ کوئی بھی نہیں. ورچوئل کرنسی اس کا نام رکھا گیا ہے. تو یہ پیشن گوئی یہاں پر ہے کہ دور آنے والا ہے جس میں یہ بندہ ایک نمبر ایشو کرے گا. اب اس کا نام جو بھی ہے، جو نام ہے اس کے عدد کی ویلیو ہوتی ہے. جیسے C ہے، اس کی یہ ویلیو ہے، L کی ویلیو ہے، 1 کی ویلیو ہے، V کی ویلیو ہے. V کا مطلب ہوتا ہے 5، پتہ ہے نا. C کا مطلب ہے 100، L کا مطلب ہے 50، واٹ ایور. یعنی ہر ایک ABC کی جو ویلیو ہے وہ اس کے نام کی ویلیو ہے.
اب جیسے نام کے سپیلنگ انہیں JOSEPH جوزف، ہر نام کی ویلیو ایڈ کریں اور مخالف مسیح کے نام کی ویلیو آپ ایڈ کریں گے تو وہ 666 بنے گی. کیا پڑھا ہے؟ پڑھیں گے 18 آیت. جو سمجھ رکھتا ہے وہ حکمت کا یہ موقع ہے، وہ اس حیوان کا عدد گن لے. حیوان کا کیا گننا ہے؟ آپ کو پتہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد کا جمع کیا ہے تو وہ 786 بنتا ہے. یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا. 786 نمبر کے بڑے پیسے دے کر لوگ لیتے ہیں کیونکہ یہ لکی نمبر سمجھا جاتا ہے. لیکن یہ ہے کیا؟ بیسیکلی ان الفاظ کی جو ویلیو ہے اس کو جمع کیا گیا تو 786 بنا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ مخالف مسیح کا جو نام ہے اس کے نام کے عددوں کو آپ گنیں گے تو وہ 666 بنے. حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے. مخالف مسیح کون ہوگا؟ میل ہوگا، جینٹس میں اس کا شمار. وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666. وہ عورت نہیں ہوگی، ہوگا بندہ. ویسے وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666. اور ہوگا کیا؟ جو مور کرے گا. ویسے یہ بھی نیا آئیڈیا نہیں ہے، خدا بھی اپنے لوگوں پر مور کرتا ہے. ایک چیپٹر ہم نے پیچھے پڑھا ہے، 1,44,000 لوگوں پر کیا کی گئی؟ ہم پر بھی خدا نے مور کی ہوئی ہے. کون سی مور ہے؟ روح القدس کی مور. مخالف مسیح بھی وہی کام کرنے لگا ہے، اپنے لوگوں پر وہ اپنی مور لگائے گا. ہوگا کیا؟ لکھا ہوا ہے اس نے چھاپ کرا دی سب کے دہنے ہاتھ یا ماتھے پر، تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد، نام یا اس کے نام کا عدد، دونوں میں سے ایک ہوگا. اب کئی سال گزر گئے ہیں یہ حوالہ لکھے ہوئے اور پڑھتے ہوئے. بہت سارے لوگ ہیں کبھی کسی پوپ کے نام کو گنتے ہیں اور کہتے ہیں او یہ 666 بن رہا ہے. کبھی ہینری کسنجر حال میں امریکہ کا وزیر خارجہ تھا، اس کے نام کو انہوں نے گنا، وہ 666 بن رہا تھا. انہوں نے کہا بھائی یہ بندہ لگتا ہے. مختلف لوگ مختلف کیا سرائیاں کر رہے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں بات اتنی عام لگتی کہ اس کا عدد. یہ باقی باتیں بھی تو ٹیلی ہونی چاہیے، خالی نام کا عدد ہی تو نہ 666 بن جائے، باقی کام بھی ہوں. تو یہ ہے وہ شخصیت جو آنے والی ہے، لیکن ہم اس کے کتنا نزدیک ہیں. کیسے سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کام کر رہی ہے، کیسے نمبرنگ سسٹم چل رہا ہے، کیسے بغیر کیش کے آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں. اب آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کرونا آیا ہے بیسیکلی یہ اینڈ ٹائم کی، مجھے لگتا ہے جیسے پریڈ سے پہلے ریہرسل نہیں کرتے، فل ڈریس ریہرسل، یہ فل ڈریس ریہرسل تھی. اقوام متحدہ نے بیسیکلی انسٹرکشنز جاری کی کہ جو لوگ وہ نہیں کرواتے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ نہ ہو وہ جہاز میں نہیں بیٹھ سکتے، وہ خرید و فروخت نہیں کر سکتے، وہ کسی ملک میں نہیں انٹر ہو سکتے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پابندیاں لگ گئی. لگتا ہے یہ ریہرسل ہو رہی تھی، ریہرسل ہو رہی ہے اس والے واقعے کی. اگر اس ایک بات کے لیے اتنی پابندیاں لگ سکتی ہیں تو مخالف مسیح جب پابندیاں لگائے گا تو پھر نہ لگیں گی، لگ جائیں گی. جو نمبر نہیں لیتا ریکارڈ ہوگا ان کے پاس. نادرا کے پاس ہمارا ریکارڈ ہے، ہر بندے کا ریکارڈ ہے، ایون آپ کے فنگر پرنٹس بھی ہیں. آپ بچ نہیں سکتے. اس سے بھی بڑی اگلی سٹیج والی ٹیکنالوجی بھی آ رہی ہے جس میں یہ فنگر پرنٹس کی بھی ضرورت نہیں. آپ کی آنکھوں کے وہ یہ پتلیوں کو وہ سکین کرتے ہیں، بس آپ کھڑے ہوں گے دیکھیں گے اس کو سمجھ آ جائے گی یہ فلاں بندہ ہے، یہ اس کا نام ہے، یہ اس کا بایو ڈاٹا ہے پورا، یہاں پر یہ رہتا ہے، اتنے اس کی پراپرٹیز ہیں، اتنے اس کے اکاؤنٹس ہیں، اتنے اس میں پیسے، پوری انفارمیشن. یعنی یہ جدھر ہم جا رہے ہیں یہ ریہرسل تھی. اور آگے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ سمجھدار ہیں کہ ہم اینڈ ٹائم کے کتنا نزدیک
پہنچ گئے. اینڈ ٹائم زیادہ دور نہیں ہے، اور اسے بہت پہلے کلیسیا کو آ کر خداوند یسوع نے اٹھا کر لے جا. سٹیج مخالف مسیح کے لیے ریڈی ہو رہی ہے. مخالف مسیح اینی ٹائم نکل سکتا ہے، لیکن اب جو چیز اسے روکے ہوئے ہے وہ کلیسیا ہے. تو ہمیں میرے خیال میں ان باتوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے ان کے ہونے سے پہلے ہم پر واضح کر دیا کہ کیسے وہ حیوان آئے گا. 2 لیڈر ہوں گے، ایک سیاسی لیڈر، ایک مذہبی لیڈر. کیسے وہ اس کی پرستش کروا رہا ہوگا، اور وہی اس کا بت بھی بنوائے گا. تسلونیکیوں نے کلیئر کیا کہ ایک مجسمہ بنا کر ہیکل میں نصب کیا جائے گا تاکہ لوگ اس کی پرستش کریں. اب سمجھ آ گئی، ساری کنیکشن ملتے ہیں کہ بات ادھر کوئی جا رہی ہے. اور پھر دانیل کو میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کروں گا اگلی کلاس کے اندر کہ کیسے جو مجسمہ اس نے دیکھا وہ بھی عین اسی ٹائم کی طرف جا رہا ہے. کیسے وہ 70 ہفتوں کی پیشن گوئی اور اس کا اسپیشلی آخری ویک، اس کو تو آج ہم نے تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا ہے، لیکن تھوڑی سی تفصیل اس کی اور ابھی بتانا باقی ہے، جو میں کوشش کروں گا کہ اگلے کلاس کے اندر آپ کو بتایا. تو آئیے کھڑے ہوں، ہم دعا کریں. اور خدا کا شکر آج ہم نے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لیا. اس کی ریزن یہ تھی کہ آج ہم نے کافی چھٹیوں کے بعد کام شروع کیا ہے، اور جو قصر رہ گئی ہے وہ ہم نے پوری کرنی تھی. ہو سکتا ہے کسی دن چھٹی ہو تو اس دن ہم اسپیشل کلاس لگا لیں اور کافی گھنٹے لگا کر ہم کورس کو کور کر لیں. کیونکہ اگر کورس کور ہو جائے تو پھر ہم گریجویشن کر کے تو پھر نیکسٹ جو کلاس ہے اس کو شروع کرنا چاہتے ہیں. تو یہ دعا کریں، خداوند کا شکر ادا کریں. ہاللیلویہ. تیری مہربانیوں کے لیے، تیری